کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ بعد میں ہے، پہلے اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ نزول قرآن کے تشکر کے طور پر، شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو آیت میں نے پڑھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کتاب مبارک نازل فرما کر جو احسان انسانوں پر کیا ہے، اس احسان کے شکریہ کے طور پر ہمیں روزے رکھنا ہے۔ تو ہر سال مسلمانوں کا قرآن مجید سے اس مہینے میں تعلق عام دنوں سے زیادہ بڑھ جائے، تعلق مضبوط ہو، اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعی بھی کی جانی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، اب اس مہینے میں ہمہ وقت ہمارے ذہن پر یہ احساس چھایا رہے کہ ہم یہ غیر معمولی حالت سے گزر رہے ہیں، عام حالات سے ہٹ کر ایک دوسری حالت ہے ہماری۔ اس مہینے میں مسلمان کو ہمیشہ اپنے نفس پر نظر رکھنا ہے۔ یہ نفس بڑا سرکش ہے، اس کی لگام جیسے ہی ذرا ڈھیلی ہوئی کہ یہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس نفس کو لگام دینے اور اس نفس کی تربیت کرنے، اس نفس کو مانجھنے اور دھونے کا یہ موقع ہے۔ تو لازم ہے کہ یہ موقع ہمیں جو ملا ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں ہمارے ذہن و دماغ سے یہ احساس غائب نہ ہو کہ ہم ایک غیر معمولی مہینے سے گزر رہے ہیں۔ عام حالات میں جو کچھ بھی کیا ہم نے کیا، لیکن اس مہینے میں یہ صورتحال نہ ہو، اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں دو چار باتیں مجھے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ پیارے بھائیوں، روزہ رکھتے ہوئے اس بات کا بھرپور آپ کو خیال رہنا چاہیے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہے یا تم روزے دار ہو تو فلا یرفث، اس کو رفث نہیں کرنا چاہیے، ولا یسخب، اس کو سخب کرنا نہیں چاہیے، ولا یجہل، اس کو جہل نہیں کرنا چاہیے۔ تو روزے کی حالت میں یہ تین کام نہ ہو، رفث نہ ہو، سخب نہ ہو اور جہل کا کوئی کام نہ ہو۔ رفث کہتے ہیں روزے کی حالت میں اپنے دماغ کو، اپنے اعضاء کو، اپنی زبان کو شہوانی، جنسی، سیکسول خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی سخت ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں رفث۔ دماغ بھی ہمارا شہوانی خیالات سے آلودہ نہ ہو اور ہماری آنکھیں بھی شہوانی مناظر سے دور ہوں۔ آنکھیں جب شہوانی اور جنسی سیکسی خیالات کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دل میلا ہو جانا لازم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی آنکھوں سے بدکاری کرتا ہے، اس بدکاری کو انجام دیتی ہے اس کی شرمگاہ۔ آغاز ہوتا ہے آنکھوں کی بدکاری سے، تو آنکھوں کا دروازہ ہمیشہ اس تعلق سے ہمیں بند رکھنا چاہیے۔ تو فلا یرفث، رفث نہ ہو، ولا یسخب۔ رفث کے معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس کے لیے کچھ تدبیریں بھی ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ نظریں نیچی رکھنا، اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے آپ نے مہینوں یہیں سے گفتگو سنی ہے کہ نظریں نیچی رکھنا چاہیے۔ نظریں محفوظ ہیں، شرمگاہ محفوظ ہے۔ اگر نظریں بے اعتدال ہو گئیں، شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، آپ انسانوں کو کہہ دیجئے وہ اپنی نظریں نیچی رکھ کر چلا کریں، اس طرح ان کی شرمگاہیں، اعضائے جنس محفوظ رہیں گے۔ اور ذالک ازکی لہم، نظروں کی اگر حفاظت ہے تو تمہارے نفس بھی زکی ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے۔ نظریں میلی ہو گئیں تو پھر
نفس پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ کتابوں کے مطالعے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے ویسے کتابیں یا اخبارات میں ایسی خبریں جس میں اس قسم کا مواد ہوتا ہو، جہاں آپ کا خیال ادھر جانے کا ڈر ہو۔ عام طور پر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اخبار ہی ہے تو پاکیزہ ہوتا ہے، ہر گھر میں جاتا ہے، ہر اچھے برے کے گھر میں جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ خبروں میں چھپی ہوئی ایسی چیزوں کو پڑھ لینے سے کوئی حرج نہیں۔ میں ایک ہی کیا سبھی لوگ پڑھتے ہیں؟ نہیں، اس سے ہمارا دماغ پراگندہ ہو جانا لازم ہوتا ہے۔ مثلا کسی خبر نامے میں یہ چھپ گیا کہ کسی علاقے میں ایک عورت کے ساتھ بدکاری کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ جب آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے دماغ کو شہوت کے تحریک دینے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ایسے واقعات کے پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا کام ہے۔ دوسری بات جو بیان ہوئی ہے ولا یسخب، بڑی اہم بات ہے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں گئی۔ سخیبہ کہتے ہیں کہ باتوں میں اونچی آواز رکھ کر باتیں کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمیں اپنی طبیعتوں میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے اونچی آواز سے بات نہ کریں، اچھی بات ہو۔ اگر آپ کی طبیعت میں یہ عادت بن گئی کہ آپ اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھیں گے، چیخنے چلا کر بات کرنے کی اگر آپ کی طبیعت نہ ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ہزاروں مسائل سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا ہوتا ہی اونچی آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نے اپنی آواز پست رکھی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، تو یقیناً دیکھیے آپ بڑے سے بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ گھروں میں بھی اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوستوں کے حلقے میں بھی اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں، ایسی آواز جس میں چیخ کا انداز ہو، اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور وہ آدمی جو اونچی آواز سے بات کرتا ہے گویا کہ اس کے مماثل ہے، گدھے کی طرح ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال میں بھی درمیانی راہ اختیار کرو، تیز چال بھی نہ چلو، بہت ہلکی پھلکی چال بھی نہ چلو۔ اسی طرح وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز بھی پست رکھا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز سے بات کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ گدھوں کا کام ہے۔ تو اس سے تشبیہ دے کر ہمارے دلوں میں اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی کراہت پیدا کی گئی۔ اگر ہم اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ اس کی مشابہت ہم نے اختیار کر لی۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ اونچی آواز کی برائی ہمارے دل میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے اس مہینے میں آپ کو تربیت حاصل کرنی ہے اس بات کی بھی کہ گفتگو کرتے ہوئے کسی سے کچھ بھی آپ کو پہنچ جائے، اذیت پہنچ جائے، آپ اپنی آواز کو اونچی نہ کریں، پست رکھنے کی کوشش کریں۔ فلا یسخب۔ اور تیسری بات بتائی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یجہل، جہالت کا کوئی کام نہ کرے۔ اس سلسلے میں بھی آپ نے بہت کچھ سنا ہے یہاں سے۔ جہالت اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں آدمی دانش مند نہیں ہوتا، پاگل ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی عقل مند ہو، جہل مانے نادانی۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ عہد نبوی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر جب نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے کے دور کو جاہلی دور کہتے ہیں، اس کے بعد کے دور کو اسلام کا دور کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہالت نادانی کو کہتے ہیں، بے وقوفی کو کہتے ہیں، حماقت کو کہتے ہیں۔ عقل مند کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، بے وقوف ہی ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟
ظلم کا بدلہ ظلم سے انسان کو پہنچتا ہی ہے۔ میں آج اگر کسی پر ظلم کرتا ہوں، اگر میں عقل مند ہوں تو سمجھ جاؤں گا کہ اس کا نتیجہ مجھے ملنے والا ہے، اور مجھے آج اپنے ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ تو ظالم بے وقوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نتیجے سے بچ نہیں سکتا، اس کا نتیجہ اس کو دیکھ کر رہنا پڑتا ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ کتنے ظالم ایسے ہیں جن کا انجام آپ نے دیکھا دنیا میں کہ کچھ انہوں نے ظلم کیا تو اس کے نتیجے سے وہ بچ نہ سکے زمین کے اوپر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جہالت کا کوئی کام نہ کریں، مطلب کسی پر ظلم نہ کریں، اور نادانی کی بھی کوئی حرکت نہ کریں۔ دیکھنے والا سمجھے کہ بیوقوف ہے۔ ایمان والا جو اللہ کو مانتا ہو بیوقوف نہیں ہوتا، بہت ذہین ہوتا ہے۔ اس نے اس چیز کو دریافت کر لیا ہے جو اس کی نظروں سے پیچھے ہے، اللہ کی ذات، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ وہ انسان بیوقوف نہیں ہوتا۔ تو ایمان والا بیوقوف نہیں ہوتا۔ کبھی اس سے کوئی حماقت سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے سبق لے لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، اللہ کو ماننے والا ایک ہی بل میں 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ مثلا ہاتھ ڈالا کہ کسی جانور نے ڈنک لیا یا ڈس لیا تو پھر ہاتھ ڈالتا نہیں۔ لا يلدغ المؤمن، نہیں ڈسا جاتا ہے ایمان والا ایک بل سے 2 بار۔ کبھی ہوگی غلطی، پھر اس سے دوبارہ غلطی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث بھی ہے السعید من وعظ بغیرہ، السعید، سعید عقل مند وہ ہے، نیک بخت وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں کی ٹھوکروں سے خود سمجھ جائے۔ ایسا نہیں کہ میں خود ٹھوکر کھاؤں، منہ پھوڑ لوں پھر سمجھ جاؤں گا، ایسا نہیں۔ السعید من وعظ بغیرہ، ایمان والے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا ایمان والا۔ حدیث میں آتا ہے لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه، کسی ایمان والے کو یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایمان والا خود کو ذلیل اور رسوا کیسے کرتا ہے؟ يتعرض من الامور ما لا طاقة له، ایسے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے جو کام کے وہ کر نہیں سکتا، وہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے جو بوجھ کے وہ ڈھو نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا۔ تو جہالت نہ کرے روزے دار، بے وقوفی کا کوئی کام نہ کرے روزے دار، ایسی حرکت نہ کرے کہ دیکھنے والا کہیں گے دیکھو احمق جا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی ظلم کا کام نہ کرے۔ جہل کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں ظلم۔ عربی ایک شاعر کہتا ہے الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلین، سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے کی شاعری ہے یہ۔ اس میں ایک شاعر نے اپنے دشمن قبیلے سے کہا ہے کہ دیکھو کوئی ظلم نہ کرے ہمارے اوپر، کوئی ہمارے اوپر نادانی سے پیش نہ آئے، فنجهل فوق جهل الجاہلین، ظالموں کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہمارے سے وہ لوگ دیکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزے دار احمق نہیں ہوگا، روزے دار چیخ کر چلا کر بات نہیں کرے گا، روزے دار اپنے آپ کو جنسی شہوانی سیکسی خیالات سے، اعمال سے، گفتگو سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو یہ 3 بڑے کام ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس پورے مہینے میں ہمیں اپنے اوپر مسلط کیے رہنا چاہیے ان تینوں باتوں کو۔ بہت ساری حدیثیں مزید تشریح کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، روزے رکھ کر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تتقون، یتقون کا قرآن مجید میں بہت ساری جگہ ذکر آیا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک ترجمہ کرتے ہیں شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ متقی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ کون ہے دنیا میں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ بچے؟ آدمی بچتا ہے کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں، مضرت رساں ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور نادان ہی ہے وہ آدمی جو تکلیفیں اپنے اوپر لاد لے۔ ایک اور جگہ جہاں یہ آیت ہے قرآن مجید میں، اس سے ایک آیت پہلے یا 2 آیتوں پہلے ایک حکم ملتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں بھی ایک لفظ آتا ہے، اے عقل مندو، یہ جو سزائیں ہیں کسی قاتل کو قتل کے بدلے اس کو اس کی زندگی سے محروم کر دینا قصاص ہوتا ہے، یعنی میں نے کسی کا قتل کر دیا۔ اسلامی قانون میں اگر میرا یہ قتل عمد ہے، یعنی جانے بوجھ کر میں نے قتل کر دیا، سہون نہیں، بھول کر نہیں، خطأ نہیں، جان بوجھ کر میں نے کسی کا قتل کر دیا، میں نے کسی کی زندگی کو چھین لیا، اس کے جینے کے حق سے اس کو محروم کر دیا، تو اچھا یہ ہے کہ میری زندگی کے حق سے بھی مجھے محروم کر دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ اس بات کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے عقل مندو یا اولی الالباب، تم اگر بچنا چاہتے ہو مزید قتل سے، مزید اپنی جانی نقصانات کو گھٹانا چاہتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایک انسان کی جس نے قتل کیا ہے اس کی جان لے لینے میں تمہارے لیے حیات ہے، حیات ہے۔ کسی کی جان لی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ حیات ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ قاتل پر رحم کرنا، اس کو جینے کا حق دینا، اسے کھلے بندوں پھرنے کی اجازت دینا، ساتھ میں اس بات کی بھی اس کو اجازت دینا کہ جس ہاتھ نے یہ خون کیا ہے اس ہاتھ کو لت لگ گئی ہے، تم اپنے اور ارمان نکال لو، اور قتل کرنا چاہو تو کر لو، کر رہے ہیں دنیا میں، ہم نے دیکھا۔ تو یہ اسلامی قانون جو ہے وہاں یہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو فساد سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں قصاص لیا کرو، عقل مندو۔ یہاں یہ بات تو یہاں بھی دیکھیے لعلکم، یعنی بچنا، تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، اپنے آپ کو بچانا، نقصان سے بچانا، اپنی حفاظت کرنا۔ اور دنیا میں مجھے بتائیے کون ہے جو بچنا نہ چاہتا ہو، کون ہے جو اپنی حفاظت نہ کرنا چاہتا ہو، کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان تو انسان، معمولی سا جانور بھی اس کے اندر بھی بچنے کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اپنی حفاظت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ جو روزہ جو آتا ہے آپ کو ایسی ہی مصیبتوں سے بچانے کے لیے آتا ہے، آپ کے اندر بچنے کی ایک صفت پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے روزہ کہ آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے رہیں اور دعاؤں میں لگے رہیں، یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہی نہیں ہے۔ ہر مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لینا، آنے والی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا کر کترا کر اس سے خود کی حفاظت کر لینا، یہ تقویٰ میں آتا ہے۔ اور یہ تقویٰ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال دی ہے، شاید یاد ہو آپ کو، کہ کسی نے گاڑی ایجاد کی، کار بہت تیز رفتار ہے، اس کی باڈی بہت اچھی ہے، مضبوط ہے، اس کے سیٹ بہت اچھے ہیں، آرام دہ ہیں، اس کے اندر بڑی خوشبو ہے، بیٹھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے، سب کچھ ہے۔ اس گاڑی کو اس وقت تک آپ اچھی گاڑی نہیں کہہ سکتے، ان سب خصوصیات کے باوجود، جب تک کہ اس میں بر وقت بریک لگنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ حسب ضرورت وہ آپ کی مرضی کے مطابق رک جائے یا ٹرن لے لے، اگر یہ بات نہیں ہے تو اس گاڑی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کی ہزاروں کلومیٹر کی رفتار آپ کے لیے تقویٰ کا سبب نہیں بنے گی، آپ بچ نہیں سکتے، اس کا آرام آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو انسانی ترقی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنی حفاظت کرے۔ تو روزے سے یہی جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لیس الصائم من الاکل والشرب، صائم روزے دار کھانا پینا چھوڑ کر روزے دار نہیں ہوتا۔ کل کسی نے مجھے موبائل پر ایک بہت اچھا جملہ دکھایا ہے، انگریزی میں تھا، روزے کا مطلب
اپنا شیڈول بدلنا نہیں ہے، اپنا دل بدلنا ہے۔ ابھی دیکھیے ہم کھانا دوپہر کو کھا لیتے تھے، چھوڑ دیا، پانی وغیرہ پینے سے دور رہے، اس کا نام روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ اپنے اوقات کی تبدیلی کو روزہ نہیں کہتے، اپنے دل کی تبدیلی کو روزہ کہتے ہیں۔ بڑا اچھا جملہ تھا۔ اب ہمارے سامنے بس یہی ہے، صبح اٹھا، صبح کچھ کھا لیا پی لیا، پھر کھانا پینا چھوڑ دیا، سو گئے، پھر دوپہر کے ظہر کی نماز تک خدا کا خیال بھی نہیں آیا، خدا کی یاد بھی نہیں آئی، اور برائیوں سے بچنے کا احساس نہیں ہے، اور یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہم ایک مختلف حالت سے گزر رہے ہیں۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہم ایک مختلف حالت سے گزر رہے ہیں، یہ احساس بھی نہیں۔ ظہر کی نماز آ گئی، پھر 4 رکعت ٹھونگے مار لی، پھر عصر آ گئی، پھر مغرب آ گئی، دوپہر کا کھانا ہم نے مغرب میں کھا لیا، پھر دیکھیے تمام قسم کے لوازمات سے پیٹ کو تان لیا۔ تو اوقات کے بدلنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات کہی جس نے بھی کہی، وقت کے بدلنے کا نام اوقات کی تبدیلی، آپ اپنے مقررہ اوقات میں میقات میں تبدیلی جو آپ نے پیدا کی ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے دل کو بدلنے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصائم من الاکل والشرب، کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، وہ روزے دار اور صائم نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو، روزہ تو لغو سے ہونا چاہیے۔ لغو کہتے ہیں ہر وہ عمل اور ہر وہ بات جو بیکار کی ہو۔ نقصان دہ چیزیں الگ ہوتی ہیں، چیزیں نقصان پہنچانے والی نہ بھی کرے آدمی، لیکن بیکار کی قسم کی باتیں یا بیکار قسم کے اعمال حالت صیام میں کوئی رکھتا ہے، کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے انما الصیام من اللغو والرفث، آپ نے سنا رفث کیا ہے؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ، عام طور پہ اس جملے کا ترجمہ دیکھیے، اگر کسی نے تجھے بھڑکایا، گالی دے کر، مشتعل کر دیا گالی دے کر، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو گالی دے دی تو آپ کی طرف سے رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بالکل معمولی سی بات ہے، سمجھ، یہی رد عمل کہ آپ نے بھی گالی دے دی، میں نے 1 گالی دی، آپ نے 2 گالی دیے، پھر میرے بھی منہ سے گالیوں کی بوچھار ہونے لگی، پھر آپ بھی، پھر معاملہ گالیوں سے آگے بڑھ کر کچھ اور ہو جاتا ہے، کچھ اور سے کچھ اور ہو جاتا ہے، بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، روزے کی حالت میں اگر تجھے کسی نے گالی دے دی، او جہل علیک، تیرے خلاف کسی نادانی کا کام کرتا ہے، فقل انی صائم انی صائم، تو منہ کھول کے بول کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ ڈھال ہے، آنے والی اس ساری تکلیف سے تجھے محفوظ کر لیا ہے۔ گالی کے نتیجے میں تو گالی دے کر برا نہیں ہوا، گالی دینے والا برا ہوتا ہے، گالی سننے والا کبھی برا نہیں ہوا دنیا میں، ہوا ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے آدمی کہلائے جاتے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، صبر کیا آپ نے۔ راستے میں بھی آپ کو ایک منظر نظر آئے، ایک آدمی ہے منہ سے اول پول بکتا ہے کسی کے بارے میں، اور وہ سامنے کھڑا ہوا خاموش ہے، تو آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جو خاموش رہا وہ آپ کی نگاہ میں معزز مکرم ہو جاتا ہے، اور جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ تو فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، کوئی گالی دے اور تیرے خلاف تجھے جہالت سے پیش آئے تو تجھے روزے سے ہوں بولنا چاہیے، مطلب اس گالی کے بعد کے جو مراحل ہیں سب سے تو نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنی حفاظت کر لی، خود کو بچا لیا۔ گالی دینے والے سے کیا کہنا چاہیے؟ 2 بار کہنا چاہیے، انی صائم انی صائم، روزے دار ہوں بھائی، روزے دار ہوں بھائی، میں آپ کی گالی کا جواب نہیں دیتا بھائی۔ یہ سب بھی بولنے کی ضرورت نہیں، یہی بولنا، اتنا بولنے کا ہے بھائی۔ یہ منہ کے ہلکے باتیں میں نکالتا نہیں بھائی، تمہیں یہ بھی بولنا نہیں ہے۔ تمہیں ہلکے بھائی میں اچھا بھائی میں یہ گالیاں نہیں نکالتا بھائی، یہ بھی نہیں بولنا ہے۔ آپ کو صرف یہی بولنا ہے، انی صائم انی صائم،
عزیزان گرامی کیسا تقویٰ ہے، بچ گیا نا انہیں، نہیں معلوم اس کی گالی کا جواب، پھر جواب کا جواب ان دونوں کو کہاں تک پہنچا دیتا، قتل تک پہنچا دیتا، یا یہ بھی نہ ہو تو پھر دونوں مارا ماری کر کے کورٹ کو جاتے، 20 سال جھگڑے کا تصفیہ ہوتا ان کا۔ ان ساری سرپوڑیوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ نہیں؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ ایسی بچنے کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے روزے سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مشق ہمیں اس مہینے میں حاصل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اپنے نفس کے غصے کو لگام دیتے رہنا چاہیے مسلسل۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، جتنا ہم بول رہے ہیں، ہم بولنے والوں پر بھی جب بیتے گی تو پر بولنے والوں سے بھی یہ صبر نہیں ہو سکے گا، لیکن ہو سکتا ہے سننے والوں میں بھی کچھ ایسے لعل و جواہر ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نے ایک مجلس میں کہہ دیا نفلی روزوں کی اہمیت کے تعلق سے، پھر اس مجلس میں 2-4 لوگ جو حاضر تھے ان سے ملاقات کی، تو اس وقت سے انہوں نے نفلی عبادت روزے رکھنے کی عادت انہوں نے ڈال لی، ہر ہفتے 2 روزے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق، شیخ صاحب کو بھی یہ توفیق ملے روزے رکھنے کی۔ منہ سے تو انہوں نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بولنے والا بول جاتا ہے اور عمل کرنے والے 10-12 آگے آ جاتے ہیں، خواہ بولنے والے میں وہ عمل نہ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس امید کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس پورے مہینے میں ہم اپنے آپ کو ایسے مسائل میں الجھا کر خود کو اور دوسروں کو پریشان کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کی تربیت ہمیں اس مہینے میں حاصل کرنی ہے۔ تو پیارے بھائیو، فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ پھر ایک اور حدیث ہے، میں جلدی سمیٹتا ہوں، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، روزہ رکھ کر کسی نے جھوٹ بات، جھوٹا کام نہیں چھوڑا تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے، اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی اللہ کو حاجت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا پینا چھوڑ کر یہ روزہ دار نہیں رہا، جب تک کہ وہ جھوٹی بات، غلط بات نہ چھوڑے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزے دار، کئی روزے دار، لاکھوں روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں صرف بھوک ملتی ہے، کھانا چھوڑ دیا انہوں نے، بھوک ملتی ہے، روزہ نہیں ملتا ان کو، روزے کا ثواب نہیں ملتا، بس یہ ملتا ہے کہ وہ صاحب بھوکے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور کئی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن ان کے قیام اللیل سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے جاگنے کے، بس جاگا ہے انہیں، اور جاگنے کا کوئی ثواب تو نہیں ملتا۔ ثواب اسی کا ملتا ہے جس کے اندر جان ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، ایمان ہو، تب کہیں جا کے۔ بس بھوکا سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی رکھ رہا ہوں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اور غیبت تو بہت زیادہ ہے ہم لوگوں میں۔ ابھی 2-4 روزے ہم نے گزارے ہیں، کسی بھی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، 2-4 ہی اچھوں کی محفل میں، پھر دیکھیے وہ غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں، ہم ان کو بامقصد بنائیں، ان کو ثواب کا کوئی عمل بنائیں۔ چپ بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر ایک حدیث ہے، بہرحال آپ نے سن لیا، یہ کام ہے آپ کو کرنے کا۔ دوسرا، اس مہینے میں خیرات زیادہ کریں۔ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں تو آپ نے سنا ہے پچھلے ہفتے، خیرات زیادہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان،
رمضان میں آپ کا معاملہ بالکل الگ ہی ہو جاتا تھا. آپ کی سخاوت، آپ کی داد و دہش، آپ کا خیر خیرات کرنے کا جو معاملہ رمضان میں حدیث کے الفاظ ہیں طوفان کی طرح ہو جاتا تھا. حدیث کے الفاظ من ریح المرسلہ، ریح کہتے ہیں ہوا کو، مرسلہ تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا تھا آپ کا ہاتھ خیر خیرات کرنے میں اس ماہ مبارک میں. دنیا میں کچھ لوگوں کے نام آپ سنتے ہیں بڑے دیالو تھے، جیسا کہ حاتم کا ذکر ملتا ہے جو آز نبی سے پہلے ایک شخصیت گزری ہے، واقعی اچھا انسان تھا وہ، اور اس نے کافی کچھ ایسی تاریخ چھوڑی ہے جس سے اس کی سخاوت کا پتہ لگتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا میں کوئی حاتم آپ کو نظر نہیں آتا. جتنا بھی آپ کے پاس آتا رات کو سونے سے پہلے صرف کر دیتے تھے. ایسا کوئی حاتم ہوگا دنیا؟ تو رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل کی مصاحبت میں، یعنی جبرائیل یہاں رہنے تک میں خوب اللہ کے راستے میں دوں، تاکہ حضرت جبرائیل پہنچ کر میری یہ رپورٹ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریح المرسلہ، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ خیرات کرنے والے بن جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں. حضرت جبرائیل کیوں آتے تھے؟ روزانہ رات میں آپ سے قرآن سنتے تھے. مہینہ بھر میں پورے قرآن کا ختم ہوا کرتا تھا، تراویح میں نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید 2 مرتبہ پڑھ کر سنایا. تو وہ روایت ملتی ہے، اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں: رمضان میں خیر خیرات زیادہ ہو، اور حضرت جبرائیل سے ملاقات میں قرآن کی تلاوت کا جو ذکر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے تلاوت بھی اس ماہ مبارک میں کرنا چاہیے. پھر کثرت سے دعائیں کریں. دعا اللہ سے ہمارے کو جوڑ دینے والی ایک چیز ہوتی ہے. دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا. جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے اچھے بڑے اچھے بڑے اچھے، تو وہ خواہ آپ کے سامنے نہ ہو آپ کی تعریف چل سکتی ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ آپ اچھے اور آپ مجھے وہ مدد کیجئے، تو آپ اور میرے بیچ میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. فون پہ جب آپ کسی کو بات کر رہے ہوں اور جن سے آپ بات کر رہے ہوں ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہو، لیکن چونکہ آپ کی ان کی مشافہت چلی ہے، آمنا سامنا ہے، سامنے والے سب دور ہو جاتے ہیں، اور جن سے آپ کی بات ہوتی ہے نا وہ بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں. تو انسان دعا کی صورت میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے غلامی کا گودا یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا گودا ہے، مغز ہے. کیا چیز؟ دعا. آدمی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے سجدے میں، اے اللہ نہیں ہوتا، میں پاکی بیان کرتا ہوں اس رب کی جو اعلیٰ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا قریب کہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دے دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے درگزر کر دیجئے، مجھے نیکی کی توفیق دیجئے. تو اس گفتگو میں اللہ سے ہم اس سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب کہ کوئی بھی قریب اس سے زیادہ ہمارے نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ہیں جن کی دعوت رد نہیں ہوتی، جن کی دعا رد نہیں ہوتی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ الصائم حتی یفطر، روزہ دار روزہ کھولنے تک اللہ کے ٹچ میں ایسا رہتا ہے کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سن کر اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے. فرمایا آپ نے ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ہیں جن کی دعوت، جن کی دعا رد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں سر فہرست وہ ہے جو روزے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. دوسرا الامام العادل،
انصاف پسند بادشاہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تیسرا، مظلوم کی بد دعا یہ بھی رد نہیں ہوتی۔ کسی کو ہم نے ستایا، مال چھین لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم انسان کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس کی دعا، اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ فارسی میں ایک شعر ہے، بتس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید، کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، بتس از آہ مظلومہ، مظلوموں کی آہ سے جب یہ دعا جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے اتر کر اس دعا کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، قبولیت اس کو آگے بڑھ کر لے لیتی ہے۔ یہ دعا اللہ کے پاس پہنچنے کی دیر نہیں ہوتی کہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کی آہ نہ لیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا مال نہ چھینیں۔ کچھ لوگ یوں جیتے ہیں، جن کی ذرا بازو مضبوط ہو، بینک بیلنس ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی غلام ہوتی ہے۔ پھر گفتگو کا انداز، کچھ بھی بولو تو سامنے والے جب سن لیتے ہیں تو سن کر خاموش رہتے ہیں، تو یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن جو آہ نکلی اس نے کام کر دیا۔ یہ نادان اپنے آپ کو ایک جال میں پھنسا لیا۔ آپ کچھ بھی ہوں، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، محتاط رہیں۔ دل آزاری کسی کی، اس سے بہت اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بہرحال تو یہ تین انسانوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں روزے دار ہیں، خاص کر روزے کی حالت میں بھی افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس وقت۔ اور دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ ایک صحابی رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطره دعوت، افطار کے وقت روزے دار کے لیے ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ مانگے تو ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تو اس وقت سے میں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ دعا کس چیز کی؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تیری رحمت کا وسیلہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور تیری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا ولقد علمت بان عفوک اعظم، ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے معلوم ہے سمندر بھی چھوٹا پڑے گا میرے گناہوں کے سامنے، لیکن تیری رحمت، تیری مغفرت ایسے ہزاروں سمندروں سے بھی کشادہ ہے، مجھے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ تو رمضان میں دنیا کی بھی چیزیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن خیال رہے کہ آخرت کی کامیابی، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کوشاں رہے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرماتے تھے، عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ان تغفر لی، یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ تو یہ کام بھی آپ کو کرنا ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ دونوں عشروں کے مقابلے میں اس رخصت ہونے والے آخری عشرے کو بھرپور استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المیزر، جب آخری عشرہ تاخراتوں کا عشرہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں حالت بالکل الگ ہو جاتی۔ رات بھر احیا اللیل، رات کو جگایا کرتے تھے، یعنی رات کو جگایا کرتے تھے، مطلب ساری رات سوتے نہیں تھے۔ ایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ شد المیزر، پاجامہ کس لیتے تھے، ازار کس لیتے تھے، یعنی مطلب چست ہو جاتے تھے۔ آدمی کسی اہم کام کے لیے کیا کرتا ہے؟ یا تو پینچے چڑھا لیتا ہے، یا لنگی باندھا ہے تو لنگی کو گھٹ بن لیتا ہے۔ شد المیزر کہتے ہیں اس کو، کسی اہم کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کو یہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس طریقے سے آخری عشرہ منایا کرتے تھے۔ میں نے مختصراً اس مہینے کا ایک کورس آپ کے سامنے رکھ دیا، کیا چیزیں کرنی ہیں، کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔
انہی چند چیزوں پر آپ اپنے آپ کو اپنی توجہ کو مرکوز کر کے بڑی آسانی سے اس پورے مہینے کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم بولنے والوں کو، آپ سب سننے والوں کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔